ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 تک پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ 3 آیات کور کریں گے، 179، 180 اور 181۔ اس سے قبل جو مضمون چل رہا تھا وہ معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک اصول دیا کہ کوئی بھی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا اس شخص کو جو قاتل ہوگا۔ اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر مقتول کے وارثین قاتل پر کچھ نرمی کرنا چاہیں تو اس کی جان بخشی کر کے اس سے دیت وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کی آیات میں جو خاص پیغام ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا موضوع شروع ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کی آیات کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ان اللہ سمیع علیم۔ عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم پرہیزگاری کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ قتل کے حوالے سے جو خاص بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر قصاص کے نظام کو رائج کیا جائے گا تو معاشرے میں کوئی قتل نہ ہوگا۔ ہر شخص اپنی زندگی کو محفوظ رکھے گا، محفوظ سمجھے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرو، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو جاری کرو گے تو یہ قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری بچت ہے، اس میں تمہارا سکون ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کا نظام جو زمین پر بدامنی کو ختم کر کے امن اور سکون کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرو گے تو یقیناً متقی بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایک اور موضوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی موت کے قریب آ لگے، جسے کہ معلوم ہو کہ اب موت قریب ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ متقین کے اوپر حق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس وصیت کو سنے، یعنی ایک بندہ مر گیا اور اس نے وصیت کی تھی اور بعد میں اس کے وارثین اس وصیت کو جب سنیں تو اس کو اگر بدل ڈالیں تو یہ ان بدلنے والوں کے اوپر گناہ ہوگی۔
انہیں گناہ ملے گا اس بات کا کہ انہوں نے وصیت کو بدل ڈالا۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے وصیت کرو، یہ ابتدائی حکم تھا، اور اس کے بعد وراثت کے قوانین سورہ النساء میں نازل ہوئے۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، یہ اس کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا۔ البتہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا مال جب وہ چھوڑ جائے تو اس کا 1/3 حصہ وہ اپنی وصیت کر سکتا ہے، زندگی میں اپنی وصیت کر سکتا ہے، اور اس کے پاس صرف 1/3 حصے کا حق ہے، وہ جس کو چاہے وصیت میں لکھ دے، لیکن باقی کے حصے جو ہیں وہ اس کے وارثین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وہ وارث جن کی وراثت اللہ نے سورہ النساء میں قائم کی، اس میں اولاد ہے، اس میں ماں باپ ہیں، اس میں بیوی ہے، اور اس میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں باقی کچھ رشتہ دار ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہاں جو حکم ہے وہ صرف وصیت کرنے کا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ محروم ہے، وہ غریب ہے، تو اپنے مرنے سے پہلے اپنے مال کا 1/3 حصہ اس 1/3 حصے کو کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے، تو 1/3 حصہ اس کا حق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے حق ہے، اس کو چاہیے لازم کریں۔ تو چونکہ ہمیں قرآن سے ناواقفیت ہے اور ہمیں وارثین کے جو حقوق ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے، تو اکثر و بیشتر ہم غلط وصیتیں کر جاتے ہیں، اور اللہ کا جو قانون ہے اس کو سمجھے بغیر غلط وصیت کرتے ہیں، اور پھر غلط وصیت اگر ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ بعد میں آئے گا۔ تو یہاں سر دست وصیت کا حکم ہے، اور اس کے لیے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھیں، اپنے عزیز، اپنے قریبی دوستوں کو تک ضرور پہنچائیں، تاکہ کوئی لا علمی کی وجہ سے کسی کو محروم نہ کرے، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ ضرور ان لوگوں کے لیے وصیت کرے جو محروم ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، شاید کہ تم پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ واو عاطفہ، لکم مرکب جاری ہے، اور یہ خبر متقدم ہے۔ خبر متقدم کیوں کی جاتی ہے؟ کہ اگر وہ خبر اہم ہو اور آگے جو بات ہے اس کے اندر تھوڑا سا زور پیدا کرنے کے لیے، بات کو خاص کرنے کے لیے، تو خبر کو متقدم کیا جا سکتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ فی القصاص مرکب جاری ہے، اور حیاتن یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل سے کام لینے والو، یہ ندا اور منادا ہے۔ یا ندا ہے اور اولی الالباب یہ منادا ہے، اور اولی الالباب مرکب اضافی بھی ہے۔ ندا پکار ہے اور منادا جس کو پکارا جائے۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم نافرمانی سے بچو گے۔ لعل یہ حرف ناصبہ ہے، کم اس کا اسم ہے لعل کا، اور یہ منصوب حالت میں یعنی محلاً منصوب ہے۔ تتقون فعل ہے۔ ان و اخواتھا، ان اور اس کی بہنیں، یہ ان کی فیملی ہے، اور اس کے اندر کون سے حرف ہیں؟ ان، کأن، لیتا، لکن، لعل۔ لعلکم تتقون، اس میں دیکھیں لعل کا اسم کم حالت نصب میں ہے،
اور آگے اس کی خبر ہے تتقون، یہ ہے لعل۔ لعل کیا کرتا ہے؟ اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ لعل خالدن مریدن، لعل نے خالدن کو خالدن کیا، حالت نصب میں لے گیا۔ تتقون مادہ واو قاف یا، باب اختلافا ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع کا پہلا صیغہ یتقی، اختلافا یختلفو۔ تتقون کدھر ہے؟ تختلفون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر۔ تم سب پرہیزگار بنتے ہو یا بنو گے، کیونکہ مضارع حال اور مستقبل دونوں کا مطلب دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن کے نزول کے وقت حاضر ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے یا بنتے ہو اگر یہ کام کرو گے، تو آنے والے لوگوں کے لیے یہ کام کریں گے تو پرہیزگار بنیں گے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو، یہ ہے اس کا مطلب۔ کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ کتبہ فعل مجہول ہے اور علیکم مرکب جاری ہے۔ کتبہ مادہ کاف تا با، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ کتبہ، مضارع یکتبو، نصرہ ینصرو، کتبہ یکتبو۔ کتبہ نصرہ کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے۔ اس نے لکھا، کتبہ لکھ دیا گیا، یہ مجہول ہے۔ علیکم علا اور کم کا مرکب جاری۔ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ لکھ دیا گیا یا اسے لکھا گیا، مجہول ماضی ہے۔ یہ معلوم اور مجہول فعلا سے بنا فعیلا، کتبہ سے بنا کتبہ۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اذا ظرف زمان ہے، حضر فعل ہے، اور احدکم یہ مفعول بہ کے طور پر آیا، یعنی تم میں سے کسی کو، اور احدکم مرکب اضافی بھی ہے۔ الموت فاعل مؤخر ہے۔ فاعل مؤخر کیوں ہے؟ کیونکہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل ہے، اس کے بعد فاعل ہے، اس کے بعد مفعول ہے۔ تو یہاں پہ فاعل کو آخر میں اور مفعول پہلے آ گیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مفعول زیادہ اہم ہے، اس کو فوکس کرنا ہو تو مفعول پہلے آتا ہے۔ تو اس میں چونکہ احدکم تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اس کو فوکس کرنے کے لیے مفعول پہلے لایا گیا اور فاعل کو مؤخر کیا گیا۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ ان ترک خیرن، اور اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے۔ ان ناسبہ ہے اور ترک فعل ہے، خیرن مفعول بہ ہے۔ الوصیۃ للوالدین، وصیت ہونی چاہیے والدین کے لیے۔ الوصیۃ کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے کتبہ کا۔ کیا لکھ دیا گیا؟ یہ لکھ دیا گیا کہ وہ وصیت کرے، یہ فرض کیا گیا اس کے اوپر۔ للوالدین یہ مرکب جاری ہے۔ والاقربین بالمعروف، اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر۔ واو عاطفہ ہے اور الاقربین یہ معطوف ہے، یعنی وصیت کرے للوالدین للاقربین، والدین کے لیے اور اپنے قرابت والوں کے لیے۔ بالمعروف یہ مرکب جاری ہے بی حروف جارہ میں سے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ حقا مفعول مطلق ہے، علی المتقین مرکب جاری ہے، اور یہ متقین جو ہے جمع فاعل مجرور۔ مفعول مطلق کیا ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ حقا علی المتقین، حقا مفعول مطلق مصدر ہے۔ مفعول مطلق یہ ہمارے پاس 10 منصوبات ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر پر
وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے اسم مفعول مطلق تاکیدی مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا اصبر صبرن، بعض اوقات فعل کو حذف کر کے صرف مصدر ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حقاً، اس سے پہلے فعل نہیں آیا بلکہ صرف مصدر استعمال ہوا، تو یہ مفعول مطلق ہے۔ علی المتقین، علی اور المتقین یہ بن گیا مرکب جاری۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فمن بدلہ، پھر جو اس کو بدل دے، فا عطفہ ہے، من حرف شرط ہے، بدلہ فعل ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بدلہ مادہ با دال لام، باب ہے مزید فی کا سبہا، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا بدلا، مضارع کا پہلا صیغہ یبدلو، سبہا یسبہو، بدلا یبدلو۔ بدلا کدھر ہے؟ سبہا کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے بدل دیا، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، اس نے اس کو بدل دیا، یعنی جس نے سنا وصیت کو اور اس نے اس کو بدل دیا۔ بعد ما سمعہ، اس کے سننے کے بعد، بعد ظرف زمان ہے، ما موصولہ اور سمع اور ہو اس کے ساتھ ضمیر لگی ہے، یہ فعل ہے۔ سمعہ مادہ سین مین عین، باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ سامیہ، مضارع یسمعو، یہ باب سمیع یسمعو۔ سمیع کدھر ہے؟ یہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے سنا، ہو ضمیر واحد غائب، اس نے اس کو سنا۔ فَإِنَّمَا اسمہ، تو اس کا گناہ ہوگا۔ اس میں یہ دیکھیں یہ جواب شرط آیا، اس سے پہلے فمن بدلا، جو بدل دے اس کو سننے کے بعد، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ فا عطفہ اور انما کلمہ حصر ہے اور اسم و مبتدا اور ہو ضمیر ہے، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، یہ ہے اس کا جواب، جو وصیت کو بدل دے۔ علی الذین یبدلونہ، اس کے بدلنے والوں پر، یعنی وہ جو بدلنے والے ہیں وہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، سب پر اس کا گناہ ہوگا۔ علی الذین مرکب جاری ہے، الذین موصولہ جمع مذکر کے لیے، یبدلون فعل ہے اور ہو ضمیر غائب واحد کے لیے۔ یبدلونہ مادہ با دال لام، باب ہے سبہا اور ماضی کا پہلا صیغہ بدلا، مضارع یبدلو، سبہا یسبہو، بدلا یبدلو۔ یبدلون کدھر ہے؟ یسبحون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ بدل دیتے ہیں، ہو ضمیر واحد غائب مذکر کے لیے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ انا حرف ناصبہ ہے اور اللہ انا کا اسم ہے اور سمیع خبر ہے، اور آگے علیم سمیع کی صفت ہے، تو سمیع علیم مرکب توصیفی بھی ہے اور انا کی خبر کے طور پر۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اس قرآن و سنت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔